الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. محترم مکرم صدر مجلس امام جامعہ، معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر یہ پروقار تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تمثیل کے ذریعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. پیاسے کو پیاس کی شدت پانی یا آب حیات طلب کرنے یا پانی کی بھیک مانگنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ پیاس نے اس کا برا حال کر دیا ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ پانی کی طلب کرتا ہے. بھوکا انسان بھوک کی وجہ سے رزق کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے کھانے کو کچھ دیں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. مریض کو ایک طبیب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، دوائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. وہ فوری طور پر کسی طبیب کے انتظام اور دوائیوں کا انتظام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. غرض یہ کہ ہر انسان اپنی متعلقہ مشکلات کی وجہ سے ان کے سلوشن کا مطالبہ کرتا ہے. ان تماثیل کے پس منظر میں پوری انسانیت آپ مشکلات سے دوچار ہے. پوری انسانیت بے شمار مسائل سے دوچار ہے اور پوری دنیا کے مفکرین، پوری دنیا کے مدبرین، پوری دنیا کا انٹلیکچوئل کلاس سر جوڑ کر بیٹھتا ہے کہ کس طرح سے ان مشکلات کا حل جو ہے وہ تجویز کیا جائے، کس طرح سے اس دنیا کو مشکلات سے آزادی دی جائے. ایک گاڑی ہے 5126 آلٹو ہے، اس کی وجہ سے بڑا جیم ہو رہا ہے، تو اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ وہاں سے اپنی گاڑی کو ہٹائے. 5126 5126. چونکہ آج کی یہ دنیا مادی و تکنیکی ڈیجیٹل اور ورچوئل انقلاب کی وجہ سے اجتماعی غفلت کا شکار ہو چکی ہے. ان انقلابات سے جہاں انسان کو زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن انسانوں کی اکثریت ان سے نیگیٹو استعمال کر رہی ہے، روحانی پسماندگی سے دوچار ہو رہی ہے، روحانی بحران کا شکار ہو رہی ہے. اسپریچویلٹی کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے انسان مردہ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے حقیقی مالک، اپنے حقیقی خالق سے دور جا چکی ہے دنیا. کوئی بھی ملت، کوئی بھی قوم یا پوری دنیا جب اپنے خالق اور مالک سے دور ہوتی ہے تو اس پر بے شمار مصائب کا نزول ہوتا ہے، بے شمار مصیبتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. انفرادی سطح پر اگر دیکھا جائے، ہم میں سے ہر شخص بے شمار مسائل سے دوچار ہے، پریشانیوں سے دوچار ہے، ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس کا شکار ہے. اگر اجتماعی سطح پر دیکھا جائے تو پوری دنیا جو ہے ایک ڈیزاسٹر سے دوچار ہے.
جس کے نتیجے میں ایک عالمی ذہنی اور روحانی امراض کا مقابلہ اس دنیا کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسا مان لیجیے کہ جیسے سیاہ بادل جو ہے وہ پوری دنیا پر منڈلا رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے یہ سیاہ بادل جو ہے انسانی معاشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس پوری صورتحال کو کے پس منظر میں انسانی ضمیر، انسانی فطرت جو اپنے تقدس کو برقرار رکھنے کی ہر وقت کوشش کرتی ہے، انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے ندا اس کے اندر سے آتی ہے، یہ تم نے گناہ کیا۔ انسان جب بھی کوئی غلط اقدام کرتا ہے ایک آواز اس کے اندر سے آتی ہے کہ تو نے یہ خطا کی، تو کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ وہ ندا، وہ آواز انسان کی فطرت کی آواز ہوتی ہے، انسان کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ لیکن انسان جب مسلسل اس فطرت اور اس ضمیر کی آواز کو ٹھکراتا ہے، اپنی فطرت کو کچل کے رکھ دیتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے، انسان پھر انسان نہیں رہتا ہے، وہ نرا حیوان بن جاتا ہے، جو کہ ہم پوری دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں۔ اخبارات کے ذریعے سے آپ پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی ضمیر کس قدر انسانی نفسانی خواہشات کے ذریعے سے مغلوب ہو چکا ہے کہ کوئی بھی صحیح آواز اس کا کہیں سے جواب نہیں ملتا۔ یہ ہم سب اس بات سے، ان حالات سے واقف ہیں، بلکہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو اس لیے اس پوری صورتحال کے پس منظر میں انسانی ضمیر، فطرت اور روح انسان کو پامالی و بربادی سے بچانے کے لیے مسلسل کسی ایک ایسی کتاب، مسلسل کسی ایک ایسی شخصیت کا دامن تھامنے کا اندیا دیتی ہے، اشارہ دیتی ہے کہ جن کے زیر نگرانی انسان اپنا انسانی وقار اور انسانی شرف و تکریم بحال کر سکے، اس کو برقرار رکھ سکے، اندیا دے رہی، اشارہ کر رہی۔ ایک امریکی انسٹیٹیوشن ہے، ان کی تحقیق کے مطابق دنیا کو ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جو انسانی قانون سے بالاتر ہے، کیونکہ انسان جب کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز تیار کرتا ہے، ہو سکتا ہے بے شمار انسان اس سے اختلاف کریں گے، اور اس اختلاف کی وجہ سے کبھی بھی پیس جو ہے کسی سوسائٹی میں قائم نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ جب اختلاف کرنے والے بے شمار لوگ موجود ہوں اور اختلاف کو حل کرنے کا ان کے پاس کوئی صحیح سلوشن نہ ہو، طریقہ کار نہ ہو، اس کے نتیجے میں امن کے بدلے بد امنی پھیلتی ہے۔ تو اس انسٹیٹیوشن کے جو مفکرین تھے، جو تھنک ٹینکس تھے، انہوں نے کہا دنیا کو ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے، دنیا کو ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز کی ضرورت ہے جو انسانی ذہن سے بالاتر ہو۔ اس کا مطلب وہ اشارہ دے رہے ہیں جو الہامی ہو، کیونکہ الہام کے سامنے ہی انسان اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے مکہ میں، آپ نے الہامی پیغام دیا، آپ نے خدائی پیغام لوگوں کو سنایا۔ بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے عمرا تھے، بڑے بڑے متکبر لوگ تھے، اکثریت نے اسلام قبول کیا، بعد میں سب نے اسلام قبول کیا، بہت ساروں نے رد کیا، لیکن جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ان لوگوں نے۔ تو بہرحال ان تھنک ٹینکس کے مطابق جب تک نہ کوئی الہامی ریگولیشنز ہوں، رولز ہوں، تب تک دنیا میں پیس قائم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ضمیر انسان کی، یہ فطرت انسان کا یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے، کوئی ایسا آئین ہونا چاہیے، کوئی ایسا کوڈ آف لائف ہونا چاہیے جس کے مطابق سب لوگ زندگی گزاریں۔ کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جسے رول ماڈل کا
رول ماڈل کی حیثیت دی جائے، جسے رول ماڈل کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پروگرام کرنے کی، پر اجتماعات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تاکہ دنیا انسانیت کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو واضح کیا جائے، ہم سب لوگوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو پیش کیا جائے، کیونکہ ہم مختلف راستوں پر چل کر اپنی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم نے مختلف لوگوں کے دامن پکڑ کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کیا ہے۔ میں ایک جگہ کہیں لیکچر دے رہا تھا، میں نے بچوں سے سوال کیا آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ کسی بچے نے کہا کہ میرا آئنسٹائن ہے، کسی نے کہا فلاں ڈاکٹر ہے، کسی نے کہا کوئی سائنسدان ہے، کسی نے کہا کہ فیراڈے ہے، کسی نے کہا نیوٹن ہے، کسی نے اور کسی کا نام کہا ہمارے رول ماڈلز ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا رول ماڈل وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ زندگی کے کسی ایک گوشے میں آپ کو رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں، سارے گوشوں میں آپ کو رہنمائی فراہم نہیں کر سکتے۔ کسی نے مائیکل فیراڈے کا نام لیا، مائیکل فیراڈے نے شادی کی ہی نہیں، وہ بحیثیت شوہر ایک شوہر کو کیا رہنمائی فراہم کر سکتا ہے؟ وہ خاندانی زندگی سے کوئی تعلق اتنا خاص نہیں رکھتا، اس کے بال بچے نہیں تھے، بچوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس میں جو رہنمائی لیں گے وہ کہاں سے لیں گے آپ؟ تو اسی طرح سے کوئی ایک فیلڈ کا ماہر، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا ماہر ہمارا رول ماڈل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا رول ماڈل وہی شخصیت عظمیٰ ہو سکتی ہے جو ہر میدان میں سکسیس ہو، جو ہر میدان میں ہیرو رہا ہو۔ اس لیے پروفیسر راما کرشنا راؤ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جج بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور یتیموں کے ملجا اور ماوا بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمنسپیٹر آف وومن بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیس اور امن کی بات اور اس کو قائم کرنے والے بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ in all these departments and in all these magnificent roles he is like a hero۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رول ماڈل کی حیثیت اگر کوئی کسی شخصیت مبارکہ کو مل سکتی ہے وہ صرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل سکتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ہم بدقسمتی سے ہم پڑھتے نہیں، اسی لیے ہم مختلف لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، کیونکہ سیرت سے نہ ہم واقف ہیں نہ ہمارے دوسرے بھائی حضرات لوگ جو ہیں واقف ہیں، اس لیے خود بھی سیرت سے واقف ہوں اور دوسروں کو بھی سیرت سے واقف کرانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اس وجہ سے، پہلی ضرورت یہ ہے تاکہ ہم خود بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوں اور دوسروں کو بھی واقف کرائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تسلیم کریں رول ماڈل کی حیثیت سے، ایک اس میں سوال ابھرتا ہے کیوں ہم رول ماڈل کی حیثیت سے تسلیم کریں؟ اس کا جواب میں نے پہلے ایک دے دیا، دوسرا جواب اس لیے ہے آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب کھولیں، آپ کسی بھی کتاب کو پڑھیں، فلسفے کی تاریخ کو پڑھیں، کسی مفکر کی فکر، کسی آئیڈیالوجسٹ کے نظریے کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، بڑی دلکش باتیں ہوں گی، متاثر کن باتیں ہوں گی، بڑے پیارے جملے ہوں گے، ایک ایک سینٹنس ہمیں متاثر کرنے والا ہوگا، لیکن ان کے ہاں مقصد کا تعین نہیں۔ آپ ارسطو کو پڑھیں، آپ افلاطون کو پڑھیں، آپ سقراط کو پڑھیں، آپ پلیٹو کو پڑھیں، آپ کسی مغربی مفکر کو پڑھیں یا کسی مشرقی مفکر کو پڑھیں، بڑے اچھی کوٹیشنز انہوں نے دی، لیکن آپ اگر عمومی طور پر ان کے پورے فلسفے کا جائزہ لیں گے اور کوئی نقطۂ نظر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جس پہ وہ ٹکتے ہوں، آپ دیکھیں گے ان کے ہاں کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد سے خالی ان کا فلسفہ ہے، مقصد سے خالی ان کا نظریہ ہے جس کا انہوں نے بھی اعتراف کیا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ان کے ہاں مقصد ہوگا وہ
जुज़वी मकसद होगा जिससे पूरी जिंदगी को डायरेक्शन और रहनुमाई नहीं मिलती होगी। जिंदगी के किसी एक गोशे में वो रहनुमाई, जैसे मैंने कहा, वो हम हमें दे सकते हैं। और ज्यादातर मादी जिंदगी की जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें वो हमें रहनुमाई हासिल कर देते हैं, फराहम करते हैं। उनके यहाँ सही गोल का तस्वुर नहीं है, रियल गोल का तस्वुर नहीं है, रियल मंजिल का तायन नहीं है। वो गोल, वो मंजिल जिसे इंसान की रूह कबूल करते हो, जिसे इंसान की फितरत कबूल करती हो। मैंने एक जगह एक किताब में पढ़ा था कि शायद कुछ गैर मुस्लिम हजरात ने कुछ सवालात का पर्चा तैयार किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा इस किताब ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। फिर तमाम किताबों का मवाजना करके उसमें सिर्फ एक किताब उतरी, वो कुरान मजीद। उसी तरह से आप अपनी फितरत से ये पूछें, फितरी तौर पर कोई शख्स ये मुतालबा करे या ये शराइत रखे कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन हो सकता है, उसमें क्या क्या शराइत पाई जानी चाहिए। फिर तारीख खोल के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी पार्शियलिटी के, बगैर किसी बयास के। अगर इंसान खालिस अपनी फितरत सलीमा के रोशनी में वो क्वेश्चनेयर तैयार करेगा, उसके जवाब में एक ही शख्सियत मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ही शख्सियत मुबारक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को आप पढ़ते हैं, आपकी सीरत तैयबा को अगर आप पढ़ते हैं तो जिंदगी का मकसद सामने आता है। आज गोलनेसनेस हमारे नौजवानों में मौजूद है, उन्हें मकसद का तायुन नहीं है, मंजिल का तायुन नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मगरिब में तो इस गोल के मकसद के तायुन के लिए बाज़ाब्ता बड़ी बड़ी मजालिस और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाता है। अवाम नास को ये बात समझाई जाती है, दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर ये है अगर उसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे मकसद वाज़ेह है, मंजिल का तायुन बिल्कुल वाज़ेह है। इसलिए हमें तो रोल मॉडल की हैसियत से उन्हें अपनाने की हमें तलकीन की गई है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई मुसलमान नौजवान, क्या कोई मुसलमान स्टूडेंट गोलनेसनेस का शिकार हो सकता है अगर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े? तो बहरहाल पहली बात ये, दूसरी बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा गोल मुतअय्यन करना सिखाती है, जिसकी आज सारी दुनिया को जरूरत है। इसलिए एक मगरबी मुफक्किर ने, एक बहुत बड़े मुसन्निफ ने, फ्रांसीसी लेमर्टाइन ने तारीख तुर्की नाम की एक किताब उर्दू में उसका तर्जुमा है, उसका असल में हिस्टोरिया डी ले तुर्किया, ये उनकी किताब है। उसमें लिखा है इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, smallness of means and astonishing results are the three criteria of human genius, who could dare compare any great man in history with Muhammad sallallahu alaihi wasallam? उन्होंने कहा कि अगर आला मकसद सामने रखें, किसी इंसान का आला मकसद, ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ नीड, उस मकसद को हासिल करने के लिए राय जो है बिल्कुल महदूद है, लेकिन एस्टॉनिशिंग रिजल्ट, लेकिन उस मकसद को हासिल किया होगा बहुत ही शानदार तरीके से। वो कहते हैं कि अगर ये तीन शराइत रखता हूं मैं दुनिया में किसी इंसान की ग्रेटनेस, दुनिया में किसी इंसान की जीनियस को एग्जामाइन करने के लिए, तो कौन शख्स है तारीख में, कौन आदमी है हिम्मत करेगा जो मुकाबला करे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, ये एक गैर मुस्लिम की गवाही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में सिर्फ एक शख्सियत मुबारक है जिन पर सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम हजरात ने लिखा हो, मजहबी शख्सियत, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में पहले नंबर पर शख्सियत मुबारक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिनकी बायोग्राफी पे हजारों लोगों ने काम किया है, हजारों लोगों ने काम किया है। इतना काम दूसरी किसी की शख्सियत पे काम नहीं किया गया। किसी इंसान की बायोग्राफी किसी एक दो इंसानों ने लिख ली या खुद भी लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों ने हजारों की तादाद में हजारों सफात पर मुश्तमिल किताबें लिखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जुमले को पकड़कर
باضابطہ ایک ڈپارٹمنٹ آف علم کا افتتاح کیا ہے. بہت کم ہے, بہت ساری مثالیں ہیں, آپ خود دیکھ لیجئے. دوسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی, مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور قرآن نے دیا. صحیح تصور موجود تھا, لیکن اس میں بہت ساری آمیزش تھی. اس کو گویا کہ ایک اس طرح سے پیش کیا گیا, اس سے کوئی انسان کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا. دیکھیے, ہر انسان کی خواہش رہتی ہے کہ وہ کبھی نہ مرے, سالہ سال جیے. کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا ہے اس دنیا. جو اس دنیا میں آیا وہ کہتا ہے میرا تاج, میرا اقتدار, میری زندگی یہ سالہ سال تک برقرار. ایون کی آخری گھڑی تک بھی انسان جب پہنچتا اسے مرنے کا تصور, مرنے کا یقین تب بھی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ فرشتہ نہیں. امید تب بھی برقرار رہتی ہے, ہر انسان کی یہ فطرت ہے, لیکن مرنے کا خطرہ ہر انسان کو رہتا ہے. اسی مرنے کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی کوشش کرتا ہے, بیماریوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے, کھانے پینے کا صحیح انتظام کرتا ہے, گاڑی چلاتا ہے بڑے محتاط اور احتیاط کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے, باقی سارے کام کرتا ہے. کس سے ڈرتا ہے؟ مرنے کا خوف ہے, مرنے کا خطرہ ہے. لیکن انسان شیطانی وسوسوں اور نفس کی کمزوری کے باعث اس خطرے سے بھی غفلت کرتا ہے. یہ خطرہ بھی اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے, اسے موت کا بھی خوف نہیں ہوتا ہے. جسے قرآن نے کہا کہ یہ تو عذاب النار پہ صبر کرنے والے لوگ, ان کی طبیعت, ان کی فطرت, ان کا مزاج اس قدر مسخ ہو چکا ہے, یہ تو اللہ کے عذاب پر بھی صبر کرنے والے ہیں. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان نفسانی خواہشات کی تابعداری قبول کرتا ہے, انسان شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر آزاد ہو کر خود مختار زندگی گزارنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی ہے, عیش کرو, مزے کرو. ہم کہتے ہیں اکثر عام طور پر کچھ نہیں ہوگا, موج مستی کرو. یہ نہیں کہتے ہیں کہ 2 دن کی زندگی ہے, آخرت کی تیاری کرو. یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جواب دیں, ایک ایک لمحے کا حساب کتاب ہمیں دینا ہے, یہ کبھی نہیں دیتے. کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مزے کرو, سب کچھ ہے, کھاؤ اور برتو, جو کچھ نفس کہتا ہے اس کی تابعداری کرو, اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر وہ اس محدود زندگی کے لمحات بسر کرتا ہے. ایک انسان جو خدا بیزاری اور نافرمانی اور معصیت سے تعبیر ہوتی ہے, یہ روش آج کے جدید دور میں, آج کے اس ماڈرن دور میں بہت شدت کے ساتھ انسان نے اختیار کی ہے. کیونکہ حالیہ مادی ترقی جو ہوئی ہے اس نے انسانی نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے سارا مواد فراہم کیا ہے, اور سارے راستے بس صرف اس کی انگلی کے اشارے کے تابع. جو اس کا نفس کہتا ہے ایک کلک کرو, سارے مناظر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, سارے راستے آپ کے لیے آسان کیے جائیں گے. آپ سب سمجھتے ہیں کہ میری مراد کس چیز سے, جو بھی چاہتے ہیں آپ. کتنے کتنے بلنڈرز, کتنے کتنے سکینڈلز اس موبائل فون اور سیل فون کی وجہ سے آج ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. خواہش ابری ہے, کلک کر کے اس کی تکمیل اور اس کے تکمیل کا سامان فراہم ہوتا ہے. بس پھر کیا ہے, انسان انسانیت سے گر کر حیوانیت کی سطح پر آتا ہے, سارا معاشرہ تباہی کا شکار ہوتا ہے, اور کیونکہ وہ مرنے کی بعد والی زندگی سے غفلت برتتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں دور جدید کے تناظر میں بات کر رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو خبردار کیا کہ تم اس دنیا میں جو بھی حرکت انجام دو گے, قرآن نے ہمیں خبردار کیا, اس کا حساب تمہیں دینا ہے مرنے کے بعد. اس لیے تم اتنے اپنی زندگی کو سنوارو, اپنی زندگی کو ٹھیک کرو, ابداً ابدا والی زندگی جو ہے اس کو اچھے سے گزارنے کے لیے تیاری کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ میں سے عقل مند اور باشعور انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے, اور تم میں سے بے وقوف شخص وہ ہے جو من اتبع نفسہ ہواہ, جو اپنے نفس کی تابعداری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے. ان تمام چیزوں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو واقعتاً ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.